صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس نشست میں آپ کی خدمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پیش کی گئی. یہی حدیث گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر اور گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی پیش کی گئی تھی، اور اس سلسلے میں یہ گوش گزار کیا جا رہا تھا کہ اس حدیث میں سرکار ایک اس مہینے کی خاص عبادت کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ فرما رہے ہیں. ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے: من صام رمضان، کہ اگر کسی مسلمان نے، کسی شخص نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیے، پورے مہینے کے، ثم اتبعہ، پھر اس کے بعد اس مہینے کے اندر 6 روزے اور ساتھ ملا دیے، تو وہ شخص اللہ کی نظروں میں ایسا ہوگا جیسے اس نے بڑا لمبا زمانہ روزہ ہی رکھتا رہا ہے. اس کا اس کو اجر و ثواب ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے ارشاد میں لفظ دہر کا بولا ہے کہ پورا دہر، پورا زمانہ وہ روزے دار سمجھا جائے گا. اب اس کی کیا مدت ہے، کتنے سالوں کا ثواب ملے گا اسے، کتنی صدیوں کا ثواب ملے گا، کتنا ثواب ملے گا. دہر کے معنی کیا ہے؟ دہر کا لغوی معنی، لفظی معنی، عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے زمانہ. اب زمانہ جو ہے وہ تو چلا آ رہا ہے جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، شروع سے لے کے قیامت تک چلتا رہے گا، بلکہ بعد میں بھی چلتا رہے گا. قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے، اس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر رکھا ہے، زمانے والی سورت، اس لیے کہ اس میں دہر کا ذکر آ رہا ہے، زمانے کا ذکر آ رہا ہے. فرمائے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک ایسا وقت بھی گزرا، لمبا زمانہ گزرا ہے کہ اس کا ذکر ہی نہیں تھا. پھر دیکھو کن مراحل سے گزارتے ہوئے یہ انسان بن گیا، انسان پیدا ہو گیا. تو دہر کا معنی لفظی جو ہے وہ تو ہے زمانہ، لیکن اس حدیث میں
زمانہ دہر کے ساتھ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے رمضان کے مہینہ روزے رکھ لیے اور ساتھ 6 اور ملا لیے زمانہ بھر کا روزے دار سمجھا جائے گا۔ اس لیے علماء نے اس کا ایک ترجمہ تو یہ کیا کہ دیکھو زمانہ جو ہے یہ ناقابل تقسیم ہے، اور اس کی تقسیم جو آپ کو نظر آتی ہے وہ ہم نے اور آپ نے کر رکھی ہے اپنے کاموں کی سہولت کے لیے، ورنہ زمانہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ زمانہ چلا آ رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ تقسیم کی کہ جی یہ سال ہے، یہ زمانے کا ایک ٹکڑا ہے، زمانے کو تقسیم کر کے اس کا نام رکھ دیا سال، 12 مہینے پر مشتمل ہے۔ پھر زمانے کو اور تقسیم کیا اور چھوٹا کیا تو مہینہ بنا دیا، مہینے میں 30 دن ہو گئے۔ پھر اور زمانے کو تقسیم کیا، مہینے کے 4 ہفتے بنا دیے۔ پھر اور تقسیم کیا، ہفتے میں 7 دن بنا دیے۔ یہ تقسیم ہو رہی ہے زمانے کی، سال کی، مہینے کی، ہفتوں کی، پھر دن کی تقسیم بھی کر رہے ہیں ہم اور آپ۔ یہ صبح ہے، یہ شام ہے، یہ رات ہے، یہ دوپہر ہے، یہ سپہر ہے، یہ ساری تقسیم زمانے کی ہو رہی ہے۔ یہ تقسیم ہم نے اور آپ نے کر رکھی ہے اپنے کاموں کی آسانی پیدا کرنے کے لیے، کاموں میں سہولت کے لیے، ورنہ دہر کے معنی تو پورا زمانہ صدی سے بھی کئی صدیوں پر مشتمل۔ صدی بھی ایک زمانے کا حصہ ہے، 100 سال کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں جو سرکار فرما رہے ہیں کہ دہر زمانہ بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک لمبا زمانہ جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں انسان کے کہ کتنا ثواب دیں گے اللہ تعالیٰ، صرف ایک اس حدیث پر عمل کرنے سے، اللہ کی اس ایک عبادت پر کہ رمضان کے روزے پورے کر لے 30 اور 6 روزے شوال میں کر لے، تو اسے زمانے بھر کا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہاں دہر سے مراد ہر شخص کی اپنی زندگی کی عمر مراد ہے، مدت العمر۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا اس حدیث کا، جب ہم مدت العمر یعنی ہر آدمی کی اپنی زندگی کے جتنے سال ہیں، جتنا زمانہ ہے، اتنا ثواب دیں گے اللہ تعالیٰ اسے۔ کہ ایک آدمی 70 سال کا ہے اور اس نے زندگی میں کسی ایک سال میں بھی اس حدیث پہ عمل کر لیا نا، تو اللہ تعالیٰ اسے 70 سالوں کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے، یہی ارشاد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں، دہر کا لفظ جو استعمال کر رہے ہیں کہ زمانہ بھر اس کو ثواب دیں گے، ہر آدمی کی جو بھی عمر زندگی ہوگی، جو بھی اس حدیث پہ عمل کرے گا، اس کی زندگی کے سالوں کے مطابق اسے ثواب عطا فرمائے۔ کسی کی 70 سال ہے تو 70 سال کا ثواب، کسی کی 80 سال ہے تو 80 سال کا ثواب، 90 سال ہے تو 90 سال۔ یہ نہیں کہ ہر سال اس پہ عمل نہ، ایک دفعہ بھی عمل کر لے گا تو ثواب ملے گا اس کو، دوسرے سال عمل کرے گا تو اور دگنا ہو جائے گا، ہر سال عمل کرتا جائے گا تو لمبا زمانہ کوئی ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے یہاں دہر کے معنی سال کے بھی کیے ہیں کہ بھئی جو اس پر عمل کرے گا نا اس حدیث پہ، کہ مثلا اس سال بعض مسلمانوں نے عمل کیا ہوگا، وہ فارغ بھی ہو گئے ہوں گے 6 روزے رکھ کے، تو ان علماء کے نزدیک انہیں صرف 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ وہ کس بنا پہ کہتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے،
وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ جو شخص کوئی عبادت لے کر میرے پاس آئے گا، کوئی نیکی لے کر آئے گا، میں کم سے کم اسے 10 گنا ثواب ضرور دوں گا، 10 گنا اجر ضرور دوں گا۔ خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، فرمائے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، آپ میرے پاس لے کر آئیں نیکی، کوئی نیکی بھی عبادت کے طور پر، میں اس کو کم سے کم 10 گنا ثواب۔ اب یہ علماء جو کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دہر کے معنی سال کے ہیں، وہ کہتے ہیں رمضان کے روزے رکھو گے نا مہینہ بھر کے، تو کم سے کم 10 گنا کرو، اسے کتنے مہینے بنیں گے؟ 10 مہینے۔ اب سال میں 2 مہینے باقی رہ گئے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 6 روزے اور رکھ لو اس مہینے میں، تو 6 روزے کو 10 سے ضرب دو گے تو 60 روزے بن جائیں گے، وہ بھی 2 مہینے بن گئے۔ رمضان کے 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے رکھ کر 2 مہینے جب بناؤ گے، جمع کرو گے تو 12 مہینے بن جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں جس سال بھی وہ روزے رکھے گا، رمضان کے مہینے کے پورے اور 6 شوال کے، اسے پورے سال کے روزوں کا اللہ ثواب دیں گے۔ یہ معنی اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ عربی لغت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، کہیں بھی دہر کے معنی سال نہیں ہے، دہر کے معنی تو زمانے کے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ دہر کے معنی اس حدیث میں صرف سال کے معنی کرنے کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ اور بھئی ویسے بھی اگر اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کو دیکھیں نا، تو وہاں تو بڑی فیاضی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فیاضی کو، سخاوت کو، ان کے خزانوں جو لامحدود خزانے ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ معنی سال کے کرنا تو تنگی والے معنی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں بنتے۔ وہاں تو جھولیے بھر بھر لینے چاہیے۔ وہ کسی نے صحیح کہا نا، فرمایا کہ نہ ہو قناعت شعار گلچیں اسی سے قائم ہے شان تیری، نہ ہو قناعت شعار گلچیں اسی سے قائم ہے شان تیری، اگر وفور گل ہے چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا۔ بھائی باغ میں گئے تم اور وہاں سے ایک کلی، ایک چنبیلی لے کے اسے سونگھتے پھر رہے، ایک پھول لے کے، کہتے یہ بال تو گلاب کے پھولوں سے، چنبیلی کے بوٹوں سے، کلیوں سے، موتیا سے، سفید رنگ کا گلاب، سرخ رنگ کا گلاب، زرد رنگ کا گلاب، 20 قسم کے سینکڑوں ہزاروں پھول کھلے ہوئے ہیں، ایک پھول سے کیا بنتا ہے؟ وہاں بہت سے پھول لے کے گلدستہ بنا کے اس کو سونگو، وہ خوشنما نظر آئے گا آپ کو۔ تو یہ ایک پھول لے کے سونگنا یہ تنگی ہے۔ چلو دنیا میں مخلوق کے ساتھ تو معاملہ کر سکتے ہو، لیکن بھی خالق جو بڑی فیاض ذات ہے، بڑی سخاوت کرنے والی، بڑی کریمی اور جو بہت دینے والی ذات ہے، اس سے تو آدمی زیادہ لینے کی امید اور یقین رکھے اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے بھی علماء نے جو کہا ہے کہ بھئی یہاں سال کے معنی کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ دہر کہیں بھی نہیں سال کے اوپر بولا جاتا، کسی ڈکشنری میں اور کسی لغت کی کتاب میں آپ کو سال کے معنی نہیں نظر آئیں گے۔ یہاں تو ہم یہی کہیں گے کہ بھئی جس نے اس حدیث پہ زندگی میں ایک دفعہ بھی عمل کر لیا کہ 6 روزے شوال کے ساتھ ملا لیے، اسے اپنی مدت العمر کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جتنی اس کی زندگی۔ تو بھئی ایک تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا جو 2 جمعوں سے میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اچھا ایک اس کا اور مطلب بھی ہے، وہ مطلب جو بیان کیا نا وہ ہمارے جیسے مولویوں کا مطلب نہیں ہے، وہ تو بہت پہنچے ہوئے جو اہل اللہ جن کو کہتے ہیں، عارف باللہ جن کو کہتے ہیں،
اہل طریقت بھی آپ کہتے ہیں، جو شریعت کو، دین کو اپنی زندگی کی گہرائیوں سے ناپتے ہیں، گہرائیوں سے دیکھتے ہیں، بڑے غور و خوض سے اس میں گھستے ہیں، پھر اس سے موتی اور ہیرے نکال کر لاتے ہیں۔ قرآن کی اس حدیث، قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، حدیث کا کیا مطلب ہے، منشأ نبوی کیا ہے، منشأ خداوندی کیا ہے، انہوں نے اس کا ایک عجیب مطلب بیان کیا ہے۔ ان کو اہل طریقت بھی کہتے ہیں۔ طریقت کس کو کہتے ہیں؟ عام ہم اور آپ تو کہہ دیتے ہیں جی بڑے بزرگ ہیں، یہ بڑے صوفی ہیں جی، لیکن بھائی انہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے اوپر چلنے میں گزاری ہے۔ علامہ اقبال مرحوم وہ اہل طریقت کے بارے میں ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اہل طریقت کسے کہتے ہیں، صوفی کسے کہتے ہیں، عارف باللہ کسے کہتے ہیں۔ فرمائے کہ پس طریقت چیست ہے والا صفات۔ طریقت کسے کہتے ہیں اے میرے مخاطب؟ میں بتاتا ہوں، آؤ ادھر۔ فرمائے کہ پس طریقت چیست ہے والا صفات، پس طریقت چیست ہے والا صفات، شرع را دیدن با اعماق حیات۔ طریقت، تصوف، معرفت اس کو کہتے ہیں جو دین کو، شریعت کو اپنی زندگی کی گہرائیوں سے دیکھے، مطالعہ کرے، اس کو کہتے ہیں طریقت۔